إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا آج 34واں باب ہے، 34th چیپٹر ہے۔ اس میں شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی 2 مختلف آیتیں اور 2 مختلف احادیث کا ذکر کیا ہے اور 4 مسائل پیش کیے ہیں۔ باب اس تعلق سے ہے کہ انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو آزمائشیں آ سکتی ہیں ان سے بے خوف ہو کر کے زندگی نہ گزارے۔ اس کے تعلق سے شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے یہاں پر 2 آیتیں اور کچھ احادیث پیش کی ہیں۔ شیخ الاسلام اس باب کو پیش کر کے یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو جانا، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اور یہ دونوں گناہ توحید کے کمال کے منافی ہیں۔ یعنی یہ گناہ اگر زندگی میں پائے جائیں کسی انسان کی، کسی مسلمان کی، تو اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی، اس کے توحید پر ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور اسے چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوف اور رجا، ڈر اور امید دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلے۔ جہاں پر اسے اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا ڈر ہو، وہیں پر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امید بھی رکھے۔ ان دونوں کو اگر لے کر کے چلے گا تو حقیقی معنوں میں اپنے ایمان کی، اپنے آپ کی وہ صحیح طور پہ حفاظت کر پائے گا۔ معزز حاضرین، اس میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے آیتیں پیش کی ہیں، ایک آیت سورہ اعراف کی ہے، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے، عربی زبان میں مکر کہا جاتا ہے، مکر کا معنی مختلف قسم کا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو حالت مدح میں استعمال کیا جاتا ہے تو بعض اوقات اس کو حالت ذم میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو عام طور پر مجانست کے انداز میں پیش کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین کا کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکے میں رکھے ہوئے، تو اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھے ہوا ہے حقیقت میں۔ تو ویسے ہی وہ اللہ کے ساتھ مکر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے خلاف مکر کرتا ہے۔ مکر کے جو معنی پیش کیے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ استدراجہ العبد بالنعم اذا عصا واملاؤہ لہ حتی یأخذہ اخذ عزیز مقتدر، کہ بندے کی نافرمانی کے باوجود مزید چھوٹ دی جائے، مزید نعمتیں اس پہ اور نچھاور کی جائیں، مزید نعمتیں اسے اور ملے، اسے اور مہلت ملے، وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا جائے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں، چھوٹ ملے، یہ اللہ کی طرف سے مکر ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹ ملتے ملتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آئے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی انسان بچ نہیں پاتا۔ تو معزز حاضرین، یہاں پر مکر سے
افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جس قوم کا خسارہ یقینی طور پر لکھا جا چکا ہوتا ہے وہی لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہمیشہ انسان کو اللہ کی پکڑ، اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ کی طرف سے چھوٹ، ان تمام کا ڈر دل میں پالے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کو نعمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شریعت کی مخالفت کے باوجود اس کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرتا جائے، تو کہیں وہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جائے کہ وہ بہت اچھا ہے، اللہ اس پہ نعمتیں کرتے جا رہا ہے، اس دھوکے کا بھی شکار نہ ہو، اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر نہ رہے، اللہ کی نافرمانیوں کو نظر میں رکھے کہ پتہ نہیں کب اللہ کی پکڑ آ جائے، اور بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کی توحید نامکمل ہو، اللہ کے اسماء و صفات کو صحیح طور پہ وہ نہ جانتا ہو۔ اللہ کے اسماء و صفات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، فرصت دیتا ہے کہ شاید کہ لوٹ جائے، شاید کہ سنبھل جائے، شاید کہ اپنے آپ کو سدھار لے، شاید اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کر لے۔ اللہ کی طرف سے مہلتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس سے بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ وہی اس سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے جو حقیقی معنوں میں موحد نہ ہو، جس کے پاس حقیقی معنوں میں کامل توحید نہ ہو۔ در حقیقت یہ آیت سورہ اعراف کی آیت ہے، جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور قوم ثمود کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ مختلف اقوام کے حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو، تمام مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کو جھٹلانے والوں کے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے نتائج ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تقریباً جتنی قوموں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے قصے کے اخیر میں یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا، سب کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں سورہ اعراف میں پیش کیں اور بتایا کہ ان لوگوں کے رسولوں کو جھٹلانے کے باوجود جو نعمتیں ملتی گئیں، در حقیقت یہ ان کے لیے ایک چھوٹ تھی، ایک ڈھیل تھی، اللہ کی طرف سے ایک مہلت تھی جو ان کو دی گئی تھی، جس سے وہ ڈرے نہیں۔ ڈرنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، سنبھلنا چاہیے تھا، نہ سنبھلے نہ سمجھے، اور گناہوں میں ایسے ہی آگے بڑھتے گئے، مخالفتیں ایسے ہی کرتے گئے، اور اللہ کے اس مکر کو سمجھ نہ پائے، نتیجے میں وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اگر یہ قریے والے ایمان لا لیں، تقوی اختیار کر لیں تو آسمان زمینوں کی برکتیں ان پہ کھول دیں گے، لیکن ان لوگوں نے ویسے نہیں کیا، ان لوگوں نے ویسے نہیں کیا، انکار کیا، جھٹلاتے رہے، اور اللہ نعمتیں ان کو دیتا رہا۔ افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کا نقصان حتمی طور پر فیصلہ جس کا ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے مکر سے بے خوف ہو کر کے وہی لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں سورہ حجر کی آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو ہدایتیں نہیں ملی، وہی در حقیقت اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں جن کے حق میں گمراہی لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیے، ایک مسلمان کی زندگی خوف اور رجا، امید اور ڈر، ان دونوں کے درمیان گزرنی چاہیے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ دیکھیں، 3 قلبی عبادات ہیں جو کہ تمام عبادتوں کی بنیاد کہا جا سکتا ہے جن کو۔
ایک محبت اللہ ہے، دوسری الخوف من اللہ ہے، اور تیسرا الرجاء باللہ ہے۔ یہ تین قلبی بنیادی عبادتیں ہیں، تقریباً تمام عبادتیں اسی کے آس پاس گھومتی ہیں۔ محبت کے ساتھ عبادت کی جائے اللہ کی، اللہ سے مکمل ڈرتے ہوئے اور اللہ سے قبول اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ تینوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے۔ اور ان تینوں میں بھی محبت کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے تمام عبادتوں کی، بغیر محبت کے عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، بغیر محبت کے عبادتیں نہیں کی جا سکتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تفصیل میں گئے بغیر اشارات میں آپ کو دے دوں کہ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت سورہ فاتحہ، اس کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بندہ یہ آیت پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ جب وہ یہ جانتا ہے بندہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہ جو کچھ اس عالمین میں ہے، جو کچھ اس کی زندگی میں ہے، جو کچھ اسے ملا ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو تعریفیں اسی کے لائق ہیں، اسی نے دیا ہے۔ جب یہ بات اس کے ذہن میں پیدا ہو اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے، اللہ کی کچھ نعمتیں اس کے ذہن میں اگرچہ آ جائے تو یقیناً اس کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس سورت کو اللہ کے نبی نے نماز کی ہر رکعت میں رکن قرار دیا کہ اس کے بغیر نماز یا رکعت مکمل نہیں ہوگی، تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ یعنی بندے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جس عبادت کے تم حامل ہو، جو عبادت کرنے جا رہے ہو، اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے آپ مختلف لوگوں سے محبتیں کرتے ہوں گے، لیکن تعظیم کے ساتھ محبت، احترام کے ساتھ محبت اور اس کے مقام مرتبے کو جاننے کے ساتھ محبت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو خالص اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ محبت اللہ کی ایک قلبی عبادت ہے۔ اور الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے، جس میں رحم کا تذکرہ ہے، رحمت کا تذکرہ ہے، تو اس کے دل میں ایک امید جاگتی ہے، ایک رجا پیدا ہوتی ہے اللہ سے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں، جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مجھ پہ ہی رحم کرے گا، میرے والدین پہ رحم کرے گا، اس کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ یہ ایک دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسری آیت اس کے دل میں اللہ سے امید پیدا کراتی ہے۔ مالک یوم الدین تیسری جو آیت ہے، جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن کی ملکیت کا اللہ کے لیے ایک اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ اس دن کا مالک ہے، تو قیامت کے دن کا جب بھی ذکر ہو، عام طور پر کسی بھی مسلمان کے سامنے ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہولناک دن وہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، ہم کس حالت میں ہوں گے، فیصلہ کیا ہوگا، کیا کیا حالات اس دن رہیں گے، ایک خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری آیت انسان کے دل میں خوف پیدا کراتی ہے۔ تو یہ اس میں سورہ فاتحہ کو جو نماز میں فرض کیا گیا، یہ اس میں اس بات کا فائدہ ہے اور اشارہ ہے کہ آپ جس نماز کو پڑھ رہے ہو یا آپ جو عبادتیں کرنے جا رہے ہو، ان تینوں چیزوں کو پہلے جانچ لو۔ محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور عبادت کرتے ہوئے آپ کو ڈر بھی اللہ کا اتنا ہی ہو اور اللہ سے امید بھی اتنی ہی ہو۔ الرحمن الرحیم سے محبت پیدا ہو، مالک یوم الدین سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہو۔ ان تینوں سے جا کر کے عبادتیں مکمل ہوتی ہیں۔ زندگی کی جو چلن ہوتی ہے، زندگی کا جو گزر ہوتا ہے، وہ صحیح انداز سے ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس کو پرندے کی مثال سے پیش کیا ہے کہ جب کوئی پرندہ اڑتا ہے تو اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے دو پر ہوتے ہیں، اور سامنے اس کے جو چونچ اور اس کا منہ ہوتا ہے، اس کا سر ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں اڑان کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پرندے کے لیے جو مثال پیش کی گئی عبادتوں کے لیے، اللہ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے سر یہ محبت کا کام دیتی ہے۔ محبت یا سر سمت کو متوجہ کرتا ہے، سمت کی تعین کرتا ہے کہ کہاں اسے جانا ہے، دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے۔ سر جس طرف مڑے پرندہ اس طرف مڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو محبتیں تعین کریں گی کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے، آپ کس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت گویا سر کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد دو پر، ایک طرف خوف اور ایک طرف رجا، ایک طرف امید اور ایک طرف ڈر۔
ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ پرندہ اگر اس کے دو پروں میں سے ایک پر اڑان میں اونچ نیچ کا شکار ہو جائے تو اس کی اڑان صحیح نہیں ہو سکتی اور زیادہ لمبا اڑ نہیں پائے گا۔ اگر دو پروں میں سے کوئی ایک پر نیچے اتر جائے اڑ نہیں پائے گا، وہ اس کی اڑان صحیح نہیں ہوگی۔ دونوں برابر ہونے چاہیے، جس سے بیلنس کرتے آگے بڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ پاتا ہے، زندگی اس کے آگے گزرتی ہے، پرندہ آگے نکلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان کی مکمل زندگی چونکہ عبادت میں گزرنی چاہیے، یا اس کی مکمل عبادتیں خوف اور امید، خوف اور امید ان دونوں کے درمیان بیلنس ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک فرقہ گمراہ ہوا ہے، صحابہ کے آخری دور میں وہ فرقہ جنم پایا تھا، خوارج کا فرقہ۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بندہ ایک بھی اگر کبیرہ گناہ کر لے تو بس وہ اسلام سے خارج ہے، کبیرہ گناہ کر لے اسلام ہی سے خارج ہے۔ یعنی ان لوگوں نے خوف اس پہلو کو اتنا غالب کر دیا کہ امید کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے مقابلے ایک اور فرقہ جنم لیا، وہ تھا مرجئہ کا فرقہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ کلمے کے تم قائل ہو گئے تو تمہارے گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہارا ایمان، ابو بکر کا ایمان، عمر کا ایمان سب برابر ہے، کیونکہ کلمہ سب کا ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تم نے بھی وہی پڑھا، انہوں نے بھی وہی پڑھا، ایمان میں سب برابر ہو گئے۔ اور اعمال صالحہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اعمال صالحہ ایمان میں داخل نہیں ہے، انہوں نے اعمال ہی کو اسلام سے باہر نکال دیا۔ یعنی امید کا پہلو اتنا غالب کر دیا کہ خوف کو چھوڑ دیا، انہوں نے خوف کو نکال ہی دیا۔ نہ یہ صحیح راستے پر رہے، نہ وہ صحیح راستے پر رہے، نہ خوارج صحیح راستے پر ہے، نہ مرجئہ صحیح راستے پر ہے۔ ان دونوں کے درمیان عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا صحیح عقیدہ ہے، جو خوف اور رجا، امید اور ڈر دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا ہے، جہاں پر رجا کا ذکر ہے وہاں پر رہب کا ذکر ہے، جہاں پر ڈر کا ذکر ہے وہاں پر امید کا ذکر ہے۔ خوفاً و طمعا، خوفاً و طمعا، خوف اور طمع، خوف اور امید دونوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، کسی بھی انسان کی زندگی جب بے خوف ہو کے گزارنے لگے زندگی برباد ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی انسان اپنے دل سے امید نکال کے صرف خوف کی زندگی گزارنے لگے وہ بھی صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسے اللہ سے ڈر بھی اتنا ہی چاہیے، اسے اللہ سے امید بھی اتنی ہی چاہیے۔ ان دونوں کو بیلنس اگر کر کے چلے تب جا کر کے وہ اپنی زندگی کو صحیح عبادت میں لگا سکتا ہے۔ تو اسی قسم کا معنی یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ بے خوف ہو کر کے زندگی مت گزارو۔ جو لوگ جن کا گھاٹا یقینی طور پر حق ہو چکا ہوتا ہے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں، گمراہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے قرآن مجید کی ان دو آیتوں کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کے کمال کا ذکر کیا ہے کہ توحید مکمل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر خوف بھی اتنا ہی پالے، اور اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر اللہ سے امید بھی اتنی ہی رکھے۔ یہ دو آیتیں مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ سئل عن الکبائر، کبیرہ گناہوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا۔ یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس میں ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کسی کو شریک کر لے، جو کہ بغیر توبہ کے نامعاف ہونے والا گناہ ہے۔ اگر بندہ بغیر توبہ کے اسی کے ساتھ مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، جنت اس پر حرام ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو دو بڑے گناہ ذکر کیے ہیں کبیرہ گناہ ہیں، اس کی توحید کو نقصان پہنچانے والے گناہ ہیں۔ اور وہ دو گناہ ویسے ہی ہیں جس کا ذکر پچھلی دو آیتوں میں گزر چکا ہے
کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام الیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوسی اور اسی طریقے سے اللہ کے پکڑ، اللہ کے مکر، اللہ کی تدبیر سے بے خوفی، یہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے ایک اور حدیث پیش کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، والامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ڈھیل سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنا، والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والیأس من روح اللہ، اللہ کی طرف سے جو آسانیاں آ سکتی ہیں اس سے مایوس ہو کر کے بیٹھ جانا، یہ اکبر الکبائر ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر دونوں حدیثیں پیش کر کے اس بات کو واضح کیا۔ پہلی حدیث ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ پیش کی ہے، اور دوسری حدیث ابن جریر طبری نے صحیح سند کے ساتھ پیش کی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں مل کر کے یہی بتاتی ہیں کہ شرک باللہ جیسے بہت بڑا گناہ ہے، ویسے ہی ایمان میں، توحید میں کمی کا جو گناہ باعث بنتے ہیں، یہ دونوں گناہ ہیں اللہ کی رحمت سے مایوسی اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مکر سے بے خوفی۔ یہ دونوں چیزیں کسی صورت کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہیں، ان دونوں کو اپنی زندگی میں وہ لے کر کے چلے، اس کی عبادت صحیح ہوگی، زندگی صحیح ہوگی، توحید مکمل ہوگی، توحید میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے یا دونوں چیزیں آ جائیں تو یاد رکھیں وہ آدمی کبھی صحیح راستے پہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے بعض صوفیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ عبادتیں نہ جنت کے حرص میں ہمیں کرنی چاہیے، نہ جہنم کے خوف سے ہمیں کرنا چاہیے۔ عبادتوں کو کرتے ہوئے نہ جنت کی لالچ رکھو، نہ جہنم کا خوف رکھو، اللہ کی محبت سے عبادت کرو۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے اور جتنے انبیاء ہیں ان تمام کے تعلق سے قرآن مجید کی کئی آیتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ دیکھو جتنے کے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام کو جہاں پر اللہ کی رحمتوں سے پوری امید ہوا کرتی تھی، ان انبیاء کو وہیں پر اللہ کی پکڑ عذاب سے ڈر بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں رسول ہوتے ہوئے میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے نبی، اب اگر ہم یہ کہیں کہ عبادتوں کو خالص محبت سے کرنا چاہیے، نہ جنت کی لالچ ہو دل میں، نہ جہنم کا خوف ہو دل میں، یہ عبادتیں صوفیہ کی عبادتیں ہیں، یہ گمراہ فرقے کی عبادتیں ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مکمل خالص اللہ کی محبت اور تعظیم کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مکمل امید لگاتے ہوئے اور اللہ کی پکڑ سے مکمل ڈرتے ہوئے، عبادتوں کی قبولیت کی امید رکھتے ہوئے، عبادتوں کے رد ہو جانے کا، عبادتوں کے ریجیکٹ ہو جانے کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے بندے کو عبادتیں کرنی چاہیے۔ جب ان دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو یہ حالت اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، یہ حالت اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہو، اپنی عبادتوں پر ہمیشہ کھڑی نظر رکھے رہو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا خوف بڑھتے جا رہا ہے، تمہارا خوف بڑھتے جا رہا ہے، تو تم وہاں پر امید کو غالب کرنے کی کوشش کرو، خوف کو تھوڑا کم کرو، امید کو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہاری امید بڑھتی جا رہی ہے، خامخواہ امید مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو وہاں پر اللہ کا ڈر لا کر کے اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ یہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب موت قریب آ جائے تو اسے اپنے گناہوں کا ڈر تو ضرور ہوگا ہی، وہیں پر اللہ سے ملاقات کی امید بھی وہ ضرور رکھے، اللہ سے ملاقات کا اظہار بھی کرے، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے۔ اور موت کے وقت جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی شوق سے اس سے ملاقات کرتا ہے، اللہ بھی محبت سے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ وہ دو ایسی بنیادیں ہیں جو کہ قلبی عبادات ہیں، دلی عبادات ہیں، باطنی عبادات ہیں،
لیکن پوری زندگی کی عبادتوں سے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ تیسرے محبت کو شامل کر لیں، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اسی تینوں پر گویا انسان کی پوری عبادت کی زندگی بیٹھتی ہے، ایک محبت ہو، دوسرا ڈر ہو، اور تیسرا امید ہو۔ انہی تینوں پر جا کر کے پوری عبادتیں قائم ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 رکیزیں ہیں، عبادتوں کی 3 بنیادیں ہیں۔ یہ بنیاد محبت، خوف اور ڈر، ان تینوں کے ساتھ عبادت ہوگی تبھی جا کر کے عبادت صحیح معنوں میں مکمل ہو پاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہی باتیں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر توحید کو لے کر کے پیش کرنا چاہی ہیں کہ جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑا گناہ ہے، وہیں پر اللہ کے مکر سے بے خوف ہو کر کے رہ جانا یہ توحید کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے، اور وہیں پر اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو کر کے زندگی گزارنا یہ بھی توحید میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی توحید کو کمزور سے کمزور کرتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عبادتوں کو ان تینوں ارکان کے ساتھ، محبت، خوف اور امید، ان کو مکمل اپنے اندر رکھتے ہوئے عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو شرک جیسی بدترین بلا سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کے حقوق کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔